أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم صدق الله العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 159 ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 235 کی تلاوت کی گئی۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما اس بات میں کہ عرضتم بہ من خطبۃ النساء، نکاح کا پیغام دینے میں کوئی بات اشارتاً کہہ دو، او اکننتم فی انفسکم، یا پوشیدہ رکھو اپنے دل میں، علم اللہ، البتہ اللہ کو معلوم ہے کہ انکم ستذکروہن، کہ تم ان عورتوں کا ذکر کرو گے، ولیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن ان سے نکاح کا خفیہ طور پر وعدہ نہ کر لینا، الا ان تقولوا، مگر یہ کہ ان سے تم ایسی بات کہو جو کہو قولا معروفہ، جو قاعدے کے موافق ہو، ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور تم نکاح کرنے کا ارادہ مت کرو، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ عدت قانون کے مطابق ختم ہو جائے، واعلموا، اور جان رکھو کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی، یعلم، جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، وَاعْلَمُوا، اور یہ بات بھی جان لو کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ غفور حلیم، بخشنے والا بردبار ہے۔ آیت کا پورا ترجمہ دیکھیے، اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دے دو یا اپنے دلوں میں پوشیدہ رکھو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ بے شک تم ان عورتوں کا ذکر کرو گے، لیکن ان سے نکاح کا خفیہ طور پر وعدہ نہ کر لینا، مگر یہ کہ ان سے ایسی بات کہو جو قاعدے کے موافق ہو، اور تم نکاح کرنے کا ارادہ مت کرو یہاں تک کہ عدت قانون کے مطابق ختم ہو جائے، اور تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور بردبار ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 آیتیں بتائی ہیں بیوہ عورت سے متعلق۔ جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہیں تو اس وقت میں ظاہر بات ہے کہ کسی آدمی کے دل میں آتا ہے کہ اس کو نکاح کا پیغام دیں، یہ صورت عموماً پیش آتی ہے، تو اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ہدایات دی ہیں۔ وہ یہ کہ جو بیوہ عورت عدت گزار رہی ہو، اس عورت کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو عورتیں عدت گزار رہی ہیں، ان کی عدت کے دوران ان کو صاف صریح الفاظ میں نکاح کا پیغام نہ دیا جائے۔ ہاں، اگر اشارتاً اور کنایتاً ذکر کر دیا جائے، مثلا یوں کہا جائے بیوہ عورت سے کہ فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ مددگار ہے،
انشاءاللہ تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، یا اس قسم کے کوئی اور جملے کے ذریعے سے اس کو تسلی دے سکتا ہے، اشارتاً اس کو بتلا سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اس بات میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ کسی بیوہ عورت کے بارے میں اس کی عدت کے دنوں میں صرف دل میں یہ خیال کر لیا جائے کہ اس کی عدت گزر جائے تو اس سے نکاح کر لوں گا، اس میں بھی۔ دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ عدت والی عورت اور پیغام دینے والا مرد آپس میں خفیہ طریقے پر نکاح کرنے کا وعدہ نہ کر لیں، اور اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ عدت ختم ہونے سے پہلے دونوں نکاح کر لیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور آیت کے اختتام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صاف بات بتلا دی کہ دلوں کا حال اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، اس کا پورا معلوم ہے۔ اس کے حکموں کی خلاف ورزی کر کے تم گنہگار مت بنو، اور اگر کوئی خطا ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ بہرحال یہ بات بیوہ عورت سے متعلق کہی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ